رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ داخلہ ہے پاکستان کا رانا ثناء اللہ، آپ اندازہ لگائیے کہ وزیر داخلہ جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر آتا ہے اور کہتا ہے کہ 5 لوگ جو ہیں وہ ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یہ وزیر داخلہ کہہ رہا ہے رانا ثناء اللہ۔ اس کے بعد جو منسٹر انفارمیشن ہے وہ آتی ہے، وہ اس کو بیان کو اپنی وہ کینڈی کرش کھیلتے کھیلتے انڈورس کرتی ہے۔ اس کے بعد جو ان کے باقی وزیر ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگر یہ معاملہ بیانات تک رہتا تو کوئی حرج نہیں تھا، لیکن اس کے بعد ہمارے رحیم یار خان سے ایم پی اے مسعود مجید مبینہ طور کے اوپر 40 کروڑ روپیہ لے کے وہ ماشاءاللہ ترکی پہنچ گئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایم پی ایز کو 40 کروڑ روپے میں جو ہے وہ خریدا جا رہا ہے۔ یہ وہ وشیس سرکل ہے جو پاکستان میں آصف زرداری نے ماسٹر مائنڈ کیا ہے۔ اس وقت جو پریس کانفرنس کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ ہے کہ آج ہم نے سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی ایک درخواست جمع کروائی، جس میں سپریم کورٹ نے رانا ثناء اللہ کے بیانات کا ٹرانسکرپٹ منگوایا ہے، اور جو پنجاب میں دیگر دھاندلی ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ لیکن ابھی کا جو معاملہ ہے جو صبح سپریم کورٹ میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، 3 ایم پی ایز ہیں، غضنفر علی چینا، سردار شہاب الدین اور عامر بکر سے۔ ان 3 ایم پی ایز نے اپنے ایفیڈیوٹس سپریم کورٹ میں جمع کرائے ہیں، جن ایفیڈیوٹس جو ہیں ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے انہیں پیسوں کی آفر کی گئی۔ عطا تارڑ جو ہے اس نے ان سے بات کی، اور پہلے انہوں نے کہا کہ آپ اگر ہماری مدد کریں تو ہم بھی آپ کے بہت کام آ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مثلاً کتنا کام آ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں آپ بتائیں آپ کی کیا، ہمیں کتنے لوگ چاہیے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں 10 لوگ چاہیے۔ تو اس نے کہا نہیں ہمارے پاس 14 لوگ ہیں، یہ گفتگو ہو رہی ہے، اور 14 لوگوں کے لیے ہمیں 14 ارب روپیہ چاہیے۔ تو عطا تارڑ نے ان کو آگے سے کہا کہ نہیں 14 ارب روپیہ تو بہت زیادہ ہے، ہم آپ کو 25 سے 30 کروڑ روپیہ جو ہے وہ فی ایم پی اے دے سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں زرداری صاحب کا اتنا ہی جو ہے وہ پیسے جو ہیں وہ ہمیں حاصل ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں یہ ملک جس میں عمران خان ہمیشہ کیا بات کرتے ہیں کہ ہماری جو موریلٹی ہے، ہماری جو اس کلاس نے جس نے پاکستان کو، آصف زرداری اینڈ کمپنی جس نے پاکستان کو اس طریقے سے رول کیا ہے، وہ ہماری اخلاقی اقدار کو اتنی پست لے گئے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کسی کو پیسے آفر کرنا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ایم پی ایز کو خریدنا، کوئی مسئلہ ہی نہیں انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے اٹھا کے ادھر سے ادھر لے جانا۔ ہمارے یہ جو مسعود مجید صاحب ہیں ان کو ترکی پہنچا دیا گیا ہے، 40 کروڑ روپیہ لے کے مبینہ طور کے اوپر ان کو وہاں پہنچا دیا گیا ہے، اور یہ پیسے زرداری صاحب ماشاءاللہ دے رہے ہیں۔ اب یہ زرداری صاحب کون ہے؟ زرداری صاحب یہ پیسے کو باپ کے پیسے نہیں دے رہے، یہ سندھ حکومت کا پیسہ ہے۔ آپ نے ابھی دیکھا کراچی میں جو حالات ہوئے، وہاں پہ ان کے پاس نالے کھولنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ایم پی اے خریدنے کے لیے 40 کروڑ روپیہ جو ہے وہ آصف زرداری یہاں پہ دے ہی جا رہا ہے، اور ایک تماشا لگا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ اور عدالتیں، الیکشن کمیشن سے تو خیر کسی خیر کی امید ہی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن تو ایک بالکل ہی ایک ایسا الیکشن کمشنر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے جس میں کوئی شرم حیا ہی نہیں ہے، جس نے باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت سینٹ میں خرید و فروخت، جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ ٹریک ڈاؤن کریں کہ سینٹ میں خرید و فروخت جو ہوئی، الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر 1 انچ نہیں ہلا، اتنے یہ انہوں نے بے شرمی کا مظاہرہ کیا۔ اگر الیکشن کمیشن نے اس وقت ایک کھلے عام جس طرح سے ووٹیں بک رہی تھیں اس کو روکا ہوتا، پاکستان کو بہتر آج ماحول ملتا۔ کوئی جمہوریت اس سسٹم میں کام نہیں کر سکتی کہ آپ اپوزیشن میں ہوں، آپ اربہ روپیہ لگائیں، حکومت میں آئیں، پھر ٹھیکوں سے اربوں روپیہ آپ دوبارہ جو ہے وہ واپس کما لیں، اور پھر اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے وہ پیسے خرچ کرنا شروع کر دیں۔ یہ جو وشیس سرکل ہے سیاست کا، پاکستان میں اگر اس کو ہم نے نہ توڑا
پاکستان میں جمہوریت کہیں نہیں جائے گی. یہ جمہوریت کا کوئی مستقبل ہی نہیں ہے پاکستان میں، خصوصاً پارلیمانی جمہوریت کا کوئی مستقبل نہیں ہے اگر اس طرح سے پاکستان میں لین دین ہونے ہیں، اس طریقے سے پاکستان میں پیسے جو ہیں وہ بانٹے جانے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ 35 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ایک ایم پی اے کو آفر ہو رہی ہے کہ آپ نے کرنا کہ آپ نے باہر چلا جانا ہے. کسی کو دبئی میں ہوٹلز بک کرا کے جو ہے وہ دے رہے ہیں، کسی کو ترکی میں ہوٹلز بک کرا کے دے رہے ہیں. یہ کس قسم کی پاکستان میں ہم یہ معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں؟ یہ کس طریقے سے ہم یہ ملک جو ہے اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں؟ کل ہم یہ ایفیڈیوٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائیں گے. اس کے بعد ہماری جو عرضداشت یہ ہے، ہماری درخواست یہ ہے اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور کے اوپر سپریم کورٹ جو الیکشن لاز کے مطابق جو انلیگل مینز اختیار کرنے کا کیس ہے، سیکشن 171 ہے، 174 ہے غالباً، ان کے تحت آصف زرداری کو، عطا تارڑ کو فوری طور کے اوپر گرفتار کیا جائے، رانا ثناء اللہ کو. ان 3 لوگوں کو، آصف زرداری ان کا سرغنہ ہے اس وقت کیونکہ پیسے فنڈز کی پروویژن جو ہے وہ زرداری کی طرف سے آ رہی ہے. اس شخص نے تو بھٹو فیملی کا پہلے جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا ہے، پیپلز پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا ہے، پھر نون لیگ کو ادھر پھنسایا ہے اور اب اس کو پمپ کر رہا ہے، پیسے اس میں پمپ کر رہا ہے. تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کی ڈیٹیل انکوائری کرے اور اس کے بعد آصف زرداری، رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ، ان تینوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جائے اور ان کے اوپر الیکشنز میں خرید و فروخت کے الزام میں مقدمہ چلایا جائے. اب یہ تو معاملات ہیں جو ہمارے سامنے ہو رہے ہیں. ہمیں نہیں پتا اور کتنے ایم پی ایز ہیں جن کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ کیا گیا ہے، ہمیں نہیں پتا اور کتنے لوگ ہیں جن کو اس وقت آفرز دی جا رہی ہیں. لیکن یہ بات میں واضح طور پہ بتا دوں کہ کوئی بھی ایم پی اے یا کوئی بھی شخص آپ نے کسی طور کے اوپر بھی جو یہاں پر بددیانتی میں ملوث ہوگا، پاکستان کے عوام انہیں معاف نہیں کریں گے. پاکستان کے عوام کبھی بھی اس غیر اخلاقی سیاست کو برداشت نہیں کریں گے. پاکستان کے عوام کسی طور کے اوپر بھی اس خرید و فروخت کو برداشت نہیں کریں گے اور اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے آپ پاکستان میں ایک اور اپنے خطرات کو دعوت دے رہے ہیں. پاکستان کی معیشت کا پہلی حال ہمارے ہر حالت میں حکومت سے چمٹے رہنے کا جو اس وقت سلسلہ ہے یہ بند ہونا چاہیے اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ کارروائی فوری ہو اور انشور کرے سپریم کورٹ کہ پنجاب میں جو چیف منسٹر کا الیکشن ہے وہ قانون کے مطابق ہو اور مکمل انصاف کے تقاضے اس میں پورے کیے جائیں. صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح چودھری شجاعت حسین نے آج واضح اعلان کر دیا ہے، اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ مزید سازشوں کی توقع ہے آپ لوگوں کو؟ شجاعت صاحب کے انکار کے بعد ہی تو ریٹ بڑھا ہے. شجاعت صاحب نے تو سٹیٹمنٹ دے دیا کہ پرویز الہی صاحب کو ہم ووٹ دیں گے. اگر وہ 10 ووٹ جو ہے اس کے اوپر ان کا پہلے تو خیال تھا نا کہ وہ گڑبڑ کر لیں گے، وہ ناکام ہو گئے. اب آپ مجھے بتائیں 25 کروڑ روپیہ، 30 کروڑ روپیہ، 35 کروڑ روپیہ جو ہے اور 40 کروڑ تک جو ہے وہ اس کی جو بڈ ہے وہ جا رہی ہے. کوئی حد ہوتی ہے، کوئی لمٹ ہوتی ہے پیسوں کی. جن 3 ناموں کا بتایا ہے، ان 3 ناموں نے آگے پارٹی چیئرمین کو آپ کی قیادت کو خود آگاہ کیا ہے کہ ہمیں آفر ہوئی ہے. ان تینوں نے جو ہے وہ جو ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں ان کو آگاہ کیا. اس کے بعد لاہور میں جو ہماری پی پارٹی ٹی آئی فواد چودھری پریس کانفرنس